بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل وتھ شاہد مشتاق۔ ناظرین، ہمیں شروع سے ایک چیز پڑھائی گئی جب ہم چھوٹی کلاسز میں تھے، سکولز میں، کالجز میں، کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کا مطلب یہ ہے کہ زراعت میں ہم لوگ بہت آگے ہیں، ہم خود کفیل ہیں، یہاں کی جو زمینیں ہیں وہ سونا اگلتی ہیں، اور ہماری میجر کراپس یہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی بہترین گندم پیدا ہوتی ہے، چاول پیدا ہوتا ہے، کپاس پیدا ہوتی ہے، یہاں کے پھل، سبزیاں اور دیگر جتنی بھی زرعی اجناس ہیں وہ ان کی مانگ دنیا بھر میں ہے، اور ان کی کوالٹی بہت ہی شاندار اور بڑی اعلیٰ ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں، آپ ذرا اپنے ٹی وی چینلز کو دیکھیے، آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیے، اور آپ موٹر وے یا جی ٹی روڈ یا ذیلی سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے بڑے بڑے ہورڈنگز کو اور ان اشتہارات کو دیکھیے، آپ کو ہر جگہ پہ میکسیمم ہاؤزنگ سکیمز کے اشتہارات نظر آئیں گے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ آپ کا قدرتی نظاروں کے درمیان اور قدرتی ماحول کے درمیان رہائش اختیار کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے فصلوں والی زمین کو برباد کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں پہ سریا، ریت، سیمنٹ اور بجری کو بو دیا ہے، کاشت کر دیا ہے، آج ہم گلوبل وارمنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ فروری کا مہینہ ہے، ابھی مارچ کا آغاز بس ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت یہاں اس کھلے ماحول میں، اس جھیل کے کنارے بیٹھے بھی میں گرمی محسوس کر رہا ہوں، مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ یہاں اس وقت مجھے کسی بھی قسم کے گرم کپڑوں کی، کسی جرسی، سویٹر یا مفلر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پیسوں کے عوض لالچ کر کے اپنی زرعی زمین کو، اپنی سونا اگلنے والی زمین کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد اس کی پلاٹنگ کر دی، اور پلاٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر چھری چلا دی۔ یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ آغاز ہوا ہے بحریہ ٹاؤن سے۔ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑے ٹائکون کا منصوبہ تھا، جو اب پاکستان میں ایک بہت بڑے ٹائکون کے نام کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اس نے اسلام آباد سے، راولپنڈی سے اس کا آغاز کیا تھا۔ راولپنڈی کے نواحی علاقوں میں پوٹوہار کی جو بھی اونچی نیچی زمینیں تھیں ان کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد اس پہ پلاٹنگ کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن دنیا بھر میں اپنا ایک نام ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بنا چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے شہر جہاں پہ ہاؤزنگ سکیمز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور وہ جو خالصتاً زرعی علاقے تھے، انہوں نے بھی اپنی زمینوں کو بیچنا شروع کیا، اور وہ کوڑیوں کے بھاؤ، کوڑیوں کے مول خریدی گئی زمین، وہاں پہ آباد گاؤں کو اٹھایا، وہاں سے مختلف قسم کے جو آرچرڈز تھے، جو پھلوں کے باغات تھے، ان کو کاٹا اور اسے ہاؤزنگ سکیم کی شکل دے دی۔ ظلم اس پہ یہ کیا کہ وہ جو قدرتی درخت وہاں موجود تھے، جو کہ ہمارے لیے آکسیجن کا باعث تھے، جو بارشوں کا باعث تھے، ان کو دوبارہ وہاں پہ نہیں لگایا گیا۔ وہاں پہ جو درخت لگائے گئے وہ آرٹیفیشل پلانٹس ہیں یا ڈیکوریٹو پلانٹس ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر کھجوروں کو لگا دیا گیا۔ اسلام آباد دبئی نہیں ہے، اسلام آباد کوئی عرب خطے کا حصہ نہیں ہے، اسلام آباد ہے۔ وہاں پہ صرف ڈیکوریشن کو بنیاد بنا کے وہ جو ہمارے کیکر تھے، وہ جو ہماری ٹالیاں تھیں، جو شیشم تھا، جو برگد تھے، جو پیپل تھے، جن کی گھنی چھاؤں تھی، جن کے نیچے انسان بیٹھا کرتے تھے، اور جن کی شاخوں پہ پرندے موجود ہوا کرتے تھے، ان سب کو ختم کر کے ان کی جگہ ڈیکوریٹو پلانٹس جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں۔ دیکھا دیکھی اس میں ہمیں مختلف سکینڈلز، مختلف فراڈز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دن بدن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بلو ورلڈ سٹی ہے، اب اگر آپ بلو ورلڈ سٹی کو دیکھیں تو یقین کیجئے کہ بلو ورلڈ سٹی نہ تو راولپنڈی میں ہے اور نہ ہی اسلام آباد میں۔ یہ چکری انٹرچینج سے 8-10 کلومیٹر دور ایک سنسان اور ویران علاقہ ہے، جہاں آج بھی آپ مغرب کے بعد نہیں جا سکتے، اور اس کے اندر 2-4 تصویریں لگا کے، کچھ گھوڑے کا منہ بنا کے، کوئی ریسٹورنٹس کھول کے اگر آپ کو یہ کہہ کے لوٹا جا رہا ہے کہ دس از بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد، تو اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی تو وہیں کا وہیں رہے گا۔ جو بندہ ان ہاؤزنگ سکیمز میں جائے گا، اس کو ریلوے اسٹیشن چاہیے، اس کو بسوں کے اڈے چاہیے، اس کو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے، اس کو اچھے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ ایک دور دراز علاقے سے اسلام آباد کے خواب دیکھتا ایک آدمی چکری کے نواح میں آ کے کیوں آباد ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے آج کل ایک
मेट्रो सिटी, न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन का बड़ा चर्चा है। मंडी बहाउद्दीन से तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर कुठियाला शेखा से आगे मेन सरगोदा रोड के ऊपर इन लोगों ने वो जो ज़मीनें जो सोना उगलती थीं, जहां हम अपने आंखों से लहलहाते खेत देखते थे, जहां पे माल्टे के बागात थे, जहां गंदम की फसलें थीं, उसके एक बड़े हिस्से को तबाह करके और वहां पे अगेन ये लोग सरिया, सीमेंट, बजरी और रेत के काश्तकारी कर रहे हैं। अब इस तरह से लोगों को लूटना, कौड़ियों के भाव ज़मीनें ख़रीद के और उनको फिर करोड़ों में बेचना, और दिन रात उनके नीचे आप बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं, और अब देखते हैं कि हमारे जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं वो इन सब को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स NOC दे देते हैं, और यूँ मुल्क का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा कि जिसके ऊपर हमने फसलें उगाना थी, जिसकी वजह से हमने लोगों के ग़िज़ाई बहरान को ख़त्म करना था, आज हमने उसको हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील कर दिया और हम खुद एक ग़िज़ाई बहरान का शिकार हो गए हैं। हाल ये है कि कहीं भी अगर कोई नया एयरपोर्ट बनता है, कहीं भी अगर कोई नई सड़क निकाली जाती है, कहीं अगर रिंग रोड का मंसूबा सिर्फ अखबारों तक आता है, तो वहाँ के आसपास ये सारी ज़मीनें इमारात को उगलना शुरू कर देती हैं। वो ज़मीनें जो फसलों को उगला करती थी वो अब पत्थरों को उगलना शुरू कर देती हैं। उसके नतीजे के तौर पे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, हम भूख का शिकार हो रहे हैं, हम अफलास का शिकार हो रहे हैं। मेरी अपील है इस प्लेटफॉर्म से, दर्दमंदाना अपील है उन तमाम अथॉरिटीज़ से, हुकूमती नुमाइंदों से, हुकूमत से, कि इस पे फ़ौरी तवज्जो दे के पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया जाए, और जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके ऊपर नज़र षानी की जाए कि वो लोगों के आगे क्या बेच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।